پہلے نظر جب انسان اس کی وجہ عمل ہو، استقامت ہو، نیکی ہو، عبادت ہو یا تسلیم و رضا ہو، ایک مقام ایسا آتا ہے زندگی میں جب انسان پر علم کا دروازہ سمجھو یا اللہ تعالیٰ کی مہربانی کا دروازہ واہ ہو جاتا ہے زندگی میں، تو اللہ تعالیٰ مثلا اس پر علم نازل ہو گیا کسی انسان پر، اس نے عبادت میں استقامت اختیار کی، ماں باپ کی خدمت میں استقامت اختیار کی، آپ میرے پاس اپنے شیوخ کی خدمت کی، بزرگوں کا ادب کیا، تو بزرگوں کا ادب کرنے سے کوئی چیز تو انعام میں ملتی ہے نا، تو انعام میں ایک ایسا علم مل گیا جس علم کے لیے کتابوں کی محتاجی نہ رہی اس کو وہ علم جو ہے نا نازل ہو جاتا ہے۔ مثلا یہ جو آپ کا ہوائی جہاز ہے، اس ہوائی جہاز کو بنانے کے لیے بڑی سائنس درکار تھی، بڑے علوم درکار تھے، بڑی محنت درکار تھی، یہی ہے نا، اور پرندہ جو ہے نا بغیر محنت کے فلائٹ لیتا ہے۔ گویا کہ آپ لوگوں کا عمل اور کوشش اور علم جو نتیجہ مرتب کرتا ہے وہ نتیجہ اس کو پیدائشی طور پر دے دیتا ہے، اس کو فلائٹ دے دیا، ہائٹ بھی دے دیا۔ اگر آپ بہت بابڑا ہاؤس ہی بنا لو تو 100 کینڈل پاور کا بلب ہے اور اس کے ساتھ مہینے کے بعد ایک بل ہے، ایک مصیبت آپ کے لیے عذاب بنا ہوا ہے، روشنی اور بل، یہی ہے نا زندگی آپ کی۔ اور اللہ تعالیٰ نے مہربانی کے ساتھ سورج کو اتنا منور کیا کہ ساری کائنات روشن کر دی اور اس کا بل بھی نہیں ہے، روشنی روشنی ہے۔ مطلب جہاں آپ کے علم نے آپ کو 100 کینڈل کا ایک بلب دے دیا، وہاں اس کے فضل نے ایک روشنی ہی نازل فرما دی، وہاں ایک مقام اور آ گیا نا۔ اسی طرح آپ بہت کوشش کر لو تو ٹیوب ویل لگا لو اور دریاؤں اور بارشوں کا پانی جو ہے نا فراوانیوں میں اس نے عطا فرما دی۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کے علم سے، آپ کی کوشش سے جو نتیجہ مرتب ہوتا ہے اس کا فضل اگر ہو جائے تو اس سے زیادہ نتیجہ بغیر علم کے مل سکتا ہے، اور وہ جو نتیجہ ملتا ہے وہ بذات خود علم ہے۔ تو ثابت یہ ہوا کہ ایک علم ایسا ہے جو علم کے بغیر ہی ملتا ہے۔ آپ کو بات سمجھائی؟ مثلا ایک آدمی جو ہے وہ ایک مسئلہ حل کرتا ہے زندگی کا، زندگی کیا ہے اس کے بارے میں لوگوں کتابیں لکھی، دا آرٹ آف لیونگ لکھا، لائف لکھا، یہ لکھا، وہ لکھا، زندگی عمل پہم مسلسل کوشش جدوجہد، یہ سے وہ کون سے کیا فائدہ زندگی کے بارے میں سارے علم جانتا ہے انسان، لیکن زندگی مشکل ہے، زندگی میں ترقی ہے، سب کو پتہ ہوتا ہے کہ میری اس گھر میں زندگی ہے، ایک میاں ہے، ایک بیوی ہے، 2-4 بچے ہیں، یہ زندگی ہے، سب کو پتہ ہے، اور سب کو پتہ ہے کہ اس کے لیے کوئی بہت بڑا علم نہیں چاہیے، لیکن ان 2-4 آدمیوں کے اندر ایسا پرموٹیشن کمبینیشن ہوتا ہے کہ زندگی مشکل ہو جاتی ہے علم کے باوجود۔ مطلب یہ ہوا کہ علم سے زندگی کے علم سے زندگی نہیں گزرتی، اور جب مہربانی فرما دے علم بغیر زندگی گزر جاتی ہے اور بڑی آسانی سے گزر جاتی ہے۔ تو مدعا یہ ہوا کہ اللہ کریم جب آپ کی زندگی پر راضی ہو جائیں آپ کے عمل یا استقامت یا دعا سے، تو پھر آپ پر ایک ایسی آسانی نازل ہو جاتی ہے جو آپ کے لیے کسی اور علم کی ضرورت نہیں رہتی، آپ کا سفر خود بخود طے ہو جاتا ہے۔ جس طرح ہواؤں کا سفر ہے، دریاؤں کا سفر ہے، خود بخود چلتے جا رہے ہیں، اس طرح وہ لوگ جہاں تک آپ کی تعلیم کے روشنی یا تعلیم کا اندھیرا نہیں پہنچا
وہ لوگ بھی آسودگی میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اور ان کی خوراک بھی آسان ہے کہ دودھ ہے، سادہ خوراک ہے، اور زندگی بڑی خوبصورت ہے ان کی، اور روشن خیالی بھی ہے، اور زندگی صحت بھی ہے، زندگی کے باقیات بھی اچھے ہیں، وہ بھی گزار رہے ہیں اور آپ بھی گزار رہے ہیں بڑی مشکل سے کمپیوٹرائز زندگی۔ آپ سے مراد جو اور ڈیولپڈ نیشنز ہیں اور پروگریسو نیشنز ہیں، ان کی لائف جو ہے فوراً کمپیوٹر کے ساتھ، وہ اپنے ہر سوال کے جواب کمپیوٹر سے معلوم کرتے ہیں کہ یہ کون سے کیا ہے۔ تو اللہ کریم جو ہے آپ کی ایک ایسا وقت آتا ہے زندگی میں جب آپ کی کسی عبادت یا کسی نیکی یا کسی بزرگ کی خدمت سے خوش ہو جائے تو آپ پر آسانی جو نازل فرماتا ہے وہ علم کی، اس علم کو عرفان کہہ لو، علم لدنی کہہ لو، کچھ کہہ لو، تو اس انسان کے ایک مقام ایسا آ جاتا ہے کہ اس کے لیے راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ اب جس پر اللہ تعالیٰ مہربان ہو جائے اس کا راستہ آسان ہو جائے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں رہتی۔ جس آدمی کے لیے راستہ مشکل نہ رہے، سوال کا جواب بننے والا ہے، آپ نے غور نہیں کیا۔ جس آدمی کے لیے راستہ مشکل نہ رہے، جس آدمی کے لیے خواہش بر وقت پوری ہو جائے، آپ لاسٹ میں اصل ثابت ہو جائے، جس آدمی کی آرزو پوری ہو جائے کرے، کیونکہ جب وہ آسانی فرماتا ہے تو یا نہ پوری ہونے والی آرزو ہی نکل جائے گی یا آرزو پوری ہو جائے گی، کیونکہ اس نے آسانی عطا فرمائی ہے نا۔ اب بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ نہیں سمجھ رہے تو بعد میں آنے والوں کے لیے کہ پیاد نظر کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ جب اللہ کریم کسی آدمی پر راضی ہو جائے، کسی وجہ سے راضی ہو جائے، اس آدمی کی زندگی کو آسان بنا دیا جاتا ہے، یا تو آسائش دے کر یا آسائش لے کر۔ زندگی آسان چاہیے، خواہش نکل جائے تو آسائش کی ضرورت کو نہیں، خواہش پوری ہو جائے تو آسائش ہی آسائش ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ آپ کو ماننا پڑے گا، کچھ لوگ ایسے ہیں جن پر زندگی میں ہی اللہ تعالیٰ راضی ہو گئے، کہ وہ اللہ پر راضی ہو گئے اور اللہ ان پر راضی ہو گیا۔ آپ کو راضی بات ہے نا، وہ اللہ ان پر راضی ہے۔ تو جن لوگوں پر اللہ کسی وجہ سے راضی ہو جائے، وہ وجوہات میں نے بتائی ہیں، عبادت ہو، استقامت ہو، تسلیم و رضا ہو، ماں باپ کی خدمت ہو اور بزرگوں کی اطاعت ہو، کوئی بات ہو، تو پھر وہ اس کے بعد اس کی زندگی آسان جاتی ہے۔ اس آدمی کی خواہشات جو ہے نا عام طور پر دعا سے پوری ہوتی رہتی، چونکہ اس پر وہ علم جو ہے نا نازل ہو گیا۔ علم ہے تسکین قلب کا۔ اب جس انسان پر زندگی میں سکون نازل ہو گیا، تسکین نازل کر دی گئی، جس آدمی پر تسکین نازل ہو گئی، اس کو آسان بنا دی گئی زندگی، اس آدمی کی نشانی یہ ہے اس کے اندر تمام حسرت نہیں رہے گی۔ اب بات سمجھ رہے ہیں؟ جس آدمی پر تسکین نازل ہونی ہے، رحمت نازل ہونی ہے، اس کے پاس حسرت ناتمام نہیں رہے گی۔ ایسے لوگ زندگی میں موجود ہونے چاہیے اور ہوتے ہوں گے، ہیں۔ ایسا شخص جس پر آسانی نازل ہوگی، تسکین نازل ہوگی، اس کی آرزو پوری ہونی شروع ہوئی، اس کا کام بھی یہ ہے کہ وہ کوئی ایسی آرزو نہ کرے جس آرزو کا تعلق منشا کے علاوہ ہو۔ گویا کہ
جس انسان پر نازل ہو گیا رحمت نازل ہوگی اس کی آرزو یا اس کی منشا اور منشاء الہی میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا. اللہ کی رضا اس کی رضا اور بعض اوقات اس کی خواہش منظور. آپ بات سمجھ رہے نا. فیض نظر مقام ہے کہ جس آدمی پر یہ نازل ہو جائے کیفیت کہ اس کی آرزو پوری ہونی شروع ہو، وہ کسی انسان کے بارے میں جب یہ آرزو کرتا ہے کہ یہ انسان برباد نہیں ہونا چاہیے تو پھر مشیت اس کے اوپر برباد ہونے کا عمل بند کر دیتی ہے. آپ بات میں رہے. اب برباد ہونے کا عمل اس کے اپنے عمل کا نتیجہ تھا اور اس نے خواہش کر لی کہ یہ برباد نہیں ہونا چاہیے، خالی خواہش کر لی. اس پر جو بربادی کے سامان تھے نا وہ دور ہونے شروع ہو گئے. یہ صرف نگاہ کا فیض، اسے فیض نظر کہتے ہیں. فیض نظر جو ہے صاحب دل کی وہ خواہش ہے جو اس آدمی کے بارے میں اس نے کی، کیونکہ اس کا دل یاد حق سے آباد ہے اور دل میں یہ خیال ہے کہ یہ شخص بھی بچ جانا چاہیے تو اس کی وہ بات منظور ہوگی اور اس آدمی پر بچ جانے کے اسباب نازل فرما دی گئے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دعا کیا کرو کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں کی راہ دکھا، سیدھی راہ ان لوگوں کی جن پر اس کے انعام ہوئے ہیں. تو انعام والوں کے پاس جانے کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ آپ کو ایک نگاہ کے اندر جو ہے خالی خواہش سے وہ خواہش جو ہے نا اس کی خواہش اللہ تعالی کی طرف سے نازل ہونے والی تقدیر کا ایک حصہ ہے. بات نہیں نا، جسے آپ کہیں کہ نگاہ مرد مومن تقدیر بدل جاتی ہے، تو نگاہ مرد مومن پہلے ہی تقدیر ہے. تقدیر اس نگاہ بدلنی ہے، وہ ہے ہی تقدیر، وہ پہلے تقدیر بن چکی ہے. اس لیے وہ بادشاہوں نے فقیروں سے رابطہ کیا، دعا کرا لی، اور اگر وہ کام نہ ہونے والا تو فقیر کہہ رہے کہ دیکھو یہ کام چھوڑ دو، تو کہاں ہلاک ہوتا ہے، تو اپنی بادشاہی اکھاڑتا کا مطلب اس کو راستہ سمجھا دیا اور کبھی دعا کر دی. کسی فقیر نے کسی انسان کے لیے ایسا فیض نظر مرتب نہیں کیا جو امکان سے باہر ہو. کسی فقیر نے کسی ظالم کے لیے کبھی بادشاہی کے لیے دعا نہیں کی. بات سمجھائی نا. تو گویا کہ فیض نظر لینے والا اب وہ منظور نظر ہونا چاہیے. آپ بات سمجھیں نا کہ جب وہ منظور نظر ہو جائے تو آدھی تو برائی ویسے نکل گئی، کیونکہ سچ کو منظور کرنے والا آپ کو اس وقت منظور نظر کرے گا جب آپ میں سچ آ جائے گا، تو آدھا کام ہو گیا، باقی کام وہ دعا سے ہو جائے. تو فیض نظر جو ہے ایک دعا ہے، ایک اس انسان کی جس پر علم نازل ہو چکا ہے اس کی دعا ہے اور اس کی خواہش ہے جو اکثر پوری ہو جاتی ہے اور آپ کی زندگی کے اوپر جو مشکلات ہیں وہ آسان ہو جاتی ہیں اور پھر اس راہ سے دل اچاٹ ہو جاتا ہے جو راہ غلط ہے. خالی ہے ارادہ. مثلا وہ اپنی محبت عطا کر دے اگر کوئی شخص آپ کو، اور شخص بیٹھا ہو مسجد میں محبت عطا کر دے تو آپ کہاں جا کے ملو گے اس کو؟ مسجد میں ہی جا کے. تو بالکل جب کسی انسان پر اللہ کی مہربانی ہوتی ہے تو وہ ان لوگوں سے محبت کرنے لگ جاتا ہے جو لوگ اس راستے پر چلنے والے ہیں، اور جب کسی انسان کی زندگی میں بگاڑ نہ ہو تو وہ ان لوگوں کی راہ میں چلنے لگتا ہے جن کو مغضوب کہتے ہیں کہ ان کے اوپر غضب ہے. تو اپنی ان خواہشات کو ضرور جائزہ لیا کرو کہ آپ کی محبتیں، آپ کی لگن، آپ کا لگاؤ کن لوگوں کے لیے ہے. اگر آپ عذاب والے لوگوں کے پاس جاؤ گے تو عذاب کا حصہ بن جاؤ گے، عبرت والے لوگوں کے پاس جاؤ گے تو عبرت کا حصہ بن جاؤ گے، ثواب والوں کے پاس جاؤ گے ثواب کا حصہ بن جاؤ گے، نیکی کی طرف جاؤ گے تو نیکی کا حصہ. خالی نیک تمنا ہی نیکی بڑی ہے. ابھی عمل نہیں شروع ہوا لیکن تمنا نیک ہو گئی. تو پہلا کام جو ہے نا تمنا نے کلمہ پڑھنا ہے.
کہ آپ کے ارادے نیک ہو جائیں. ارادے نیک ہو گئے تو عمل خود بخود ہی نیک ہوتا جائے گا. کوئی نہ کوئی ہمراہی مل جائے گا نیک ارادے والا جو نیک عمل بھی رکھتا ہو، تو پھر دونوں مل کے چل پڑیں گے. اس لیے شاہد نظر جو ہے آپ کے لیے ایک مقدر ساز چیز ہے. عمل کسی اور کا ہے، نتیجہ آپ کے لیے اور اللہ کے حکم سے ہے. فیض نظر عطا ہوتا ہے، یہ نصیب ہوتا ہے جب آپ کے اعمال جو ہیں کسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے مقبول ہو جائے. فیض نظر لینے والا آدھا مقبول ہوتا ہے پہلے منظور نظر جو ہو گیا. ہاں، تو اس لیے زندگی میں اس کو اس کی اپنی علائشوں سے نجات مل جاتی ہے، خالی اس کے ارادے سے. اس کا ارادہ اور وہ جو ارادہ کرے، جس کو آپ کہتے ہیں کہ بس مرد مومن نکاح. ہاں جی بولو.